پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہمارے سبق کا اگلا حصہ، پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، دیے گئے حروف کی مخلوط اشکال پہچانیں اور انہیں الفاظ میں استعمال کریں۔ الف، این گروپ کی مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہر شکل کا ایک ایک لفظ بنائیں۔ پیارے بچوں، ان مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہم کئی لفظ بنا سکتے ہیں۔ کچھ لفظ بنائے گئے ہیں، آپ انہیں اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جیم، فے اور کاف کی مخلوط اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہر شکل کا ایک ایک لفظ بنائیں۔ پیارے بچوں، ان مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہم کئی لفظ بنا سکتے ہیں۔ کچھ لفظ بنائے گئے ہیں، آپ انہیں اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دال، کاف گروپ کی مختلف اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ایک لفظ بنائیے۔ پیارے بچوں، ان مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہم کئی لفظ بنا سکتے ہیں۔ کچھ لفظ بنائے گئے ہیں، آپ انہیں اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہے، لام کی مخلوط شکل کو استعمال کرتے ہوئے ایک لفظ بنائیے۔ پیارے بچوں، ان مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہم کئی لفظ بنا سکتے ہیں۔ کچھ لفظ بنائے گئے ہیں، آپ انہیں اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، دی گئی عبارت صحت کے ساتھ پڑھیں۔ پیارے بچوں، میں نمونے کے طور پر آپ کے سامنے عبارت پڑھتی ہوں، بعد ازاں آپ نے بھی اسی طرح عبارت پڑھنی ہے۔ گرما سال کا سب سے گرم موسم ہے۔ پسینہ ہے کہ خشک ہونے میں نہیں آتا۔ لوگ شربت اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، برقی پنکھے چلنے لگ جاتے ہیں، بچے خاص طور پر دھوپ سے بچتے ہیں، لو لگ جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، چرند پرند سب درختوں کے سائے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، سیب، خوبانی، آلو بخارا، انار، بھنڈی، کدو، کریلے جیسے پھل اور سبزیاں اسی موسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی موسم میں گندم کی فصل کی کٹائی ہوتی ہے۔ اسی موسم میں مکئی، جوار اور باجرہ جیسی فصلیں کاشت ہوتی ہیں۔ موسم گرما میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ خزاں میں بعض درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ان پر اب کبھی پھول پتے نہیں آئیں گے۔ ایسے میں بہار کا موسم آ جاتا ہے، درختوں پر کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں، ہر طرف پھول کھل اٹھتے ہیں، ہریالی نظر آنے لگتی ہے، پرندے خوشی سے گانے لگ جاتے ہیں، جنگل میں بیلوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ سارے موسم اللہ کی نعمت ہے۔ ہر موسم کے اپنے رنگ ہیں۔ اگر موسم ایک جیسے ہوں تو ہم طرح طرح کے پھلوں، سبزیوں اور فصلوں سے محروم ہو جائیں، زندگی کی رونقیں ختم ہو جائیں۔ پیارے بچوں، اب کرتے ہیں اگلی سرگرمی۔ سوال نمبر 5، اپنے استاذ والد صاحب کے موبائل فون پر گوگل کھولیں۔ گوگل پر لکھیں ضلع باغ۔ ضلع باغ سے متعلق ویکیپیڈیا پر دی گئی عبارت پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ الف، ضلع باغ کے شمال اور جنوب میں کون سے ضلع ہیں؟ ب، ضلع باغ کا کل کتنا رقبہ ہے؟ جیم، ضلع باغ کون سی تحصیلوں پر مشتمل ہے؟ پیارے بچوں، ہم گوگل پر ضلع سے متعلق یہ دی گئی عبارت دیکھتے ہیں۔ یہ عبارت آپ بھی اپنے استاذ یا والد صاحب کے موبائل پر دیکھیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوالوں کے جواب دینا نہایت آسان ہوگا۔ کہانی نویسی، ہم سب کو کہانی سننے کا شوق ہوتا ہے۔ کسی واقعے کو دلچسپ انداز سے بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے۔ عام طور پر کہانی سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل ہوتا ہے۔ کہانی لکھتے وقت مندرجہ ذیل اہم باتوں کا خیال رکھیں۔ تصویر کی مدد سے کہانی مکمل کرنی ہو تو تصویر غور سے دیکھیں اور جو خیالات ذہن میں آئے انہیں تحریر کریں۔ کہانی گزرے ہوئے زمانے صیغہ ماضی میں لکھیں۔ کہانی دلچسپ انداز سے شروع کریں۔ چھوٹے چھوٹے جملے اور آسان الفاظ کا استعمال کریں۔ کہانی کے تمام واقعات یا حصوں کی ترتیب اور ربط کا خاص خیال رکھیں۔ کہانی کا انجام پر اثر اور سبق آموز ہو۔ سوال نمبر 6، دی گئی تصاویر کی مدد سے 8 سے 10 جملوں پر مشتمل کہانی لکھیے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ایک لالچی کتے کی کہانی ہے جو لالچ میں اپنا گوشت کا ٹکڑا گنوا بیٹھتا ہے۔
بچوں، یہ کہانی بنا لیں گے نا؟ تو چلیے پھر کہانی بنائیے۔